بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آمدنی کا درست استعمال۔ سوال: میں عام مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے والدین نے بڑی مشکل سے میری تعلیم مکمل کروائی۔ اب CA کر کے مجھے 40,000 روپے کی ملازمت مل گئی ہے۔ میں یہ رقم کس طرح خرچ کروں؟ کیا اس میں بھی قرآن و سنت کی کوئی رہنمائی ہے؟ جواب: پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد۔ ایسے معاشی حالات میں جب بے روزگاری روبہ ترقی ہو، ایک معقول ملازمت کا مل جانا محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم ہی ہے، اس لیے اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی ذمہ داریوں کو جیسا کہ ان کا حق ہے ادا کرنے کی توفیق دے۔ رزق میں تنگی اور کشادگی دونوں ایک بندہ مومن کے لیے امتحان کی شکلیں ہیں۔ جس طرح بعض اوقات فکر و فقہ کے انسان کو شرک کے دروازے تک لے جاتا ہے، ایسے ہی دولت کی فراوانی بآسانی ایک شخص کو اصلاح و تبدیر کی طرف مائل کر سکتی ہے۔ قرآن کریم نے مالی معاملات میں جو رہنما اصول دیا ہے، وہ دونوں صورتوں میں اہل ایمان کو زیادہ اعتدال پر قائم رکھتا ہے۔ چنانچہ کہا گیا کہ نہ تو اپنے ہاتھوں کو اپنی گردنوں سے باندھو اور نہ انہیں بالکل کھلا چھوڑ دو۔ اگر ایک شخص کا خیال ہو کہ وہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد پہلی ملازمت کم تنخواہ پر بھی اختیار کر لے گا اور اسے توقع سے زیادہ معاوضہ مل جائے تو عموماً دو رد عمل پیدا ہوتے ہیں۔ ایک طرف مال کی کشش یہ سمجھاتی ہے کہ اس مال کو سنبھال کر رکھو، اپنے طرز رہائش میں کوئی تبدیلی نہ کرو اور جیسے پہلے تنگی میں گزارا کرتے رہے تھے۔ حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک صحابی کو بظاہر خستہ حال دیکھنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ اگر کسی کے پاس وسائل ہوں تو اس کا اثر اس لباس اور وضاقت پر بھی نظر آنا تقویٰ کے خلاف نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی وہ دین جو ایک امت وسط پیدا کرنے کا آیا تھا، یہ پسند نہیں کرتا کہ نمود و نمائش اور اپنی برتری کے اظہار کے لیے ایسا لباس یا ایسے انداز اختیار کیے جائیں جن سے تکبر کا اظہار ہو۔ دین کا مدعا یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنے ذہن میں اپنے مال کے 4 حصے کرے۔ پہلے حصے میں وہ اپنی ضروریات اور حاجات کو پورا کرے، دوسرے حصے میں غربا کو ان کا حق دے، تیسرے حصے میں غیر متوقع حالات کے لیے ایک مقدار کو الگ کرے اور چوتھے حصے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان ضروریات سے زائدہ مال کو استعمال کرے۔ احادیث سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب کسی صحابی نے اپنی تمام دولت اللہ کی راہ میں دینی چاہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں متوجہ کیا کہ کیا وہ اپنے بعد اپنی اولاد کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بنانا چاہتا ہے یا اس کے لیے کچھ چھوڑنے کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ دراصل ہمارے ذہنوں میں ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ اپنے پیچھے اپنی اولاد کے لیے کوئی مال چھوڑنا ایک دنیاوی اور مادی فعل ہے، جبکہ اللہ کی راہ میں تمام مال کو صرف کر دینا ایک دینی کام ہے۔ اسوہ حسنہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اولاد پر خرچ کرنا بھی دین پر عمل کرنا ہے اور جو کچھ ضرورت سے زیادہ ہو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی دین ہے۔ دونوں شکلوں میں توازن اور عدل کرتے ہوئے قرآن و سنت کے اصولوں کو سامنے رکھنا اور ہر کام کو اللہ کی رضا کے لیے حلال طریقے سے انجام دینا ہی دین کا مقصد و مدعا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی توقع سے زیادہ تنخواہ کی ملازمت دلوا دی ہے تو توازن کو برقرار رکھتے ہوئے اوپر ذکر کے 4 حصوں کی روشنی میں اپنی تنخواہ کو تقسیم کر لیجیے۔ اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی دے گا اور آپ نہ اسراف کے مرتکب ہوں گے اور نہ بخل کا شکار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر نہ صرف نماز کی شکل میں بلکہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر دیگر افراد کے ساتھ معاملات میں رویہ اختیار کر کے اور دین کے قیام کے لیے ہونے والی جد و جہد میں خرچ کر کے ہی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق دے۔